اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ اگر یورپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں ان کی ڈیموکریسی کی، ان کی جمہوریت کی، تو وہ لڑے ہیں دنیا میں. اور پورے پاکستان میں آبادی اوپر جاتی ہے، یہاں اس طرح نیچے سے اوپر جاتی ہے. کراچی میں کیا کیا انہوں نے کہ آبادی کو اوپر سے نیچے لے آئے. اگر یہ پھر سے مل گئے تو خدا نہ خواستہ کیا پھر سے پورے پاکستان کے اندر پھر سے دھماکے شروع ہو جائیں گے، پھر دہشت گردی کی کارروائیاں شروع ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اور سب سے پہلے جس چیز پہ بات کریں گے، جو عمران خان صاحب نے سب سے اہم اعلان کیا ہے، جو بہت ضروری ہے پوری قوم کے لیے، اس پہ بات کریں گے. اور وہ اعلان جو انہوں نے اپنے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے، خطاب کے اہم نکات بھی بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس اہم اعلان کا بھی آپ کو بتائیں گے، اس کا کیا آگے نتائج ہونے، وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. دوسری چیز جو ہے وہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب، جب سے وہ چیف بنے بہت کم بولے ہیں وہ. تو کل ان کا ایک بہت ہی اہم بیان آیا. انہوں نے کیا فرمایا، کیا چیزیں اس سے نکلی یا اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں، اس سب چیزوں پہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی والوں کے ساتھ جو ایک دھوکہ کیا گیا ہے، اس دھوکے پہ بات کریں گے، کیسے یہ ساری چیزیں کی گئیں، اور ہمیشہ کراچی کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اس چیز پہ بات کریں گے. تیسری اور اہم چیز جو ہے اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر ایسا لگنے لگ پڑا ہے کہ دہشت گردی پھر واپس آ رہی ہے. دوبارہ پھر سے جو دھماکے ہیں، جو کبھی ایک ہفتے میں 40 دھماکے ہوا کرتے تھے، وہ دوبارہ سے پھر شاید خدا نہ خواستہ پھر واپس آ رہے ہیں. اس چیز پہ بات کریں گے. اور اینڈ میں ایک مارشل لا کا کہا گیا کہ جنرل صاحب نے دھمکی دی تھی، اس مارشل لا کا بتائیں گے کس جنرل نے دھمکی دی تھی، کس کو دی تھی، اور کیا مارشل لا واقعی میں لگنے والا تھا. تو چلے جناب اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کا خطاب جو انہوں نے قوم کے ساتھ کیا. رات گئے تقریباً 10-11 بجے ان کا خطاب جو ہے وہ آیا، تقریباً 10-1 بجے، اور نشر کیا گیا. اس میں انہوں نے کیا باتیں کی. سب سے پہلے بات جو انہوں نے کی، انہوں نے جو پہلا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا، وہ سپریم کورٹ کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا. اور سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ سب سے بہترین ہے، آپ واقعی میں آئین کی حفاظت کر رہے ہیں، اور عوام کی جو آپ صرف اور صرف امیدیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. دوسری چیز جو انہوں نے کی وہ یہ کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو اپنی گورنمنٹس گرائیں وہ ہم بے وقوف نہیں تھے کہ ایسے ہی گرا دیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے تمام وکلا سے رائے لی، تمام سے مشورہ لیا ایک ایک کر کے، اور سب نے کہا کہ آئین کے مطابق آپ گرا سکتے ہیں، اور آئین کے مطابق کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں یا نہ ہوں. 90 دن کے اندر لازمی الیکشنز ہوں گے، اور کوئی چیز جو ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشنز کو نہیں روک سکتی. اور تیسری چیز انہوں نے جو کی، انہوں نے یہ کہا کہ پی ایم ایل این یا پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، سب نے کہا کہ جی آپ حکومتیں گرا دیں تو آج ہی الیکشنز ہو جاتے ہیں. اگر آپ واقعی میں سنسیئر ہیں الیکشنز کرانے کے تو آپ حکومتیں گرا دیں. مطلب رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا تھا کہ آپ حکومتیں گرائیں، کل الیکشنز ہو جائیں گے. اس کے بعد مریم اورنگزیب روزانہ آ کے بیان دیتی تھیں، عطا تاڑا صاحب، چنو منو، یہ سارے بیان دیتے تھے کہ آپ آج حکومتیں گرائیں، کل الیکشنز ہو جانے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی اہم چیز کی کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جب ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی، ان کے اندر جنرل باجوہ نے بھی یہ کہا کہ آپ اپنی حکومتیں گرا دیں، 2 پنجاب اور KPK کی، تو ابھی الیکشنز ہو جانے. اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو واقعی میں چاہتے تھے کہ الیکشنز ہو جائیں، اور ہم نے واقعی یہ اس وجہ سے حکومتیں گرا دیں. پھر چوتھی چیز جو انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ مافیا ہے، یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں جو وہ پہلے سے کہتے آتے ہیں کہ وہ یہ مافیا ہے. کیونکہ مافیا کا کیا کام ہوتا ہے، اپنے جو مخالف ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹیپس بنانی، ان کی ریکارڈنگز کرنی، ان کو بلیک میل کرنا ہے، جہازوں سے ان کے گندے فوٹو جو ہیں وہ گرانے، اور اپنے مقاصد کے لیے جو بھی برا ہتھکنڈا ہو وہ اپنانا. پولیٹیشنز کیا ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عوام کے مفاد کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. پولیٹیشنز یا لیڈرز تو وہ ہوتے ہیں. اور اسی چوتھی چیز میں اسی مافیاز کو لے کے آتا ہے کہ ہمارے لیے، پاکستانی قوم کے لیے بہت ہی باعث شرمندگی ہے کہ ہمارے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا فوٹو اور پورا چیپٹر آتا ہے سوئٹزرلینڈ کی بک میں، جس میں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کہ جی کس طرح ایک بندہ کرپشن کرتا ہے، کس طرح ایک ملک میں چوری کرتا ہے، اور کس طرح وہ ملک تباہ ہوتا ہے. سوئٹزرلینڈ میں اپنے انہوں نے نصاب کی کتاب کے اندر ہمارے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈی فیکٹو سربراہ ہیں، ان پہ ایک چیپٹر آیا کس چیز پہ؟ چوری پہ، کرپشن پہ، مسٹر 10% پہ. اور پھر انہوں نے پانچویں چیز جو کی وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے جتنا بھی ان کی عدم اعتماد والا کام کیا، سارے کام یہ اصل میں وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، اور نواز شریف صاحب اڑ گئے، انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی. اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ تو اصل مجھے نکالے ہی اسی بندے نے، تو آج میں اس کو ایکسٹینشن دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی. پھر چھٹی چیز انہوں نے یہ کہی کہ پاکستان اس وقت تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کا گڑھ چوڑ ہو گیا. یہ دونوں مل کے صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ عمران خان واپس نہ آئے, اور جس وجہ سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, اکانومی ڈوب رہی ہے, غریب عوام بھوکے مر رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے راجہ ریاض کی بات کی کہ پارلیمنٹ, اس پارلیمنٹ کی کیا ویلیو ہوگی کہ جس کو اپوزیشن لیڈر خود پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا امیدوار ہو. اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہونی ہے, یہ کیا اس پارلیمنٹ نے کام کرنا ہے. پھر ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ عمران خان صاحب کو اندر کی خبریں کون دیتا ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی اہم چیز جو بیان کی, جو کہ بہت ہی تشویشناک ہے, وہ انہوں نے کہا کہ ان کے جو قتل کی سازش ہے وہ پھر بنائی جا رہی ہے, یا پہلے بھی جو ان کا قتل کی سازش کی گئی, ان پہ حملہ کیا گیا, اس سے پہلے 3 ہفتے پہلے وہ بتا رہے تھے. تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ اندر کی خبریں, یہ ساری چیزیں کون پہنچاتا ہے. تو یہ خبریں پہنچانے والے ہمارے پاکستانی ہیں, وہی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور پارلیمنٹیرینز اور جو جمہوریت ہے اور عوام کی جو رائے ہے وہی اصل میں پاکستان کے مفاد میں ہے, پاکستان کے حق میں ہے. وہی لوگ عمران خان صاحب کو بچاتے ہیں, وہی ان کی مدد کرتے ہیں, وہی انہیں تک خبریں پہنچاتے ہیں. اور آج تک جو خبریں پہنچی ہیں وہ زیادہ تر سچی نکلی ہیں. اور اینڈ پہ سب سے اہم چیز, سب سے اہم اعلان, جس کے لیے آپ یہ ویڈیو ادھر تک دیکھی آپ نے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم عید الفطر کے بعد تمام کارکنان کو انہوں نے کہا کہ آپ باہر نکلیں. تمام پاکستانیوں سے انہوں نے اپیل کی کہ آپ باہر نکلیں اور پاکستان بھر میں احتجاج کریں, پرامن احتجاج کریں. کیونکہ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے جو باقی ساتھی بچے ہیں انہیں بھی آہستہ آہستہ وہ اب اور تیز کر دیں گے اور ان کو بھی پکڑنا شروع کر دیں گے. جو مظالم کر رہے ہیں, جو چیزیں کر رہے ہیں, جو طاقت ان کے ہاتھ میں اور وہ خود کو آل ان آل سمجھ رہے ہیں. تو دوسری طرف سے عمران خان صاحب اپنی جو عوام کی طاقت ہے ان کو باہر لے کے آنا چاہتے ہیں, کیونکہ عوام وہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جو عوام کا فیصلہ ہے وہ عوام خود امپلیمنٹ کرے. تو اس کے لیے عوام کو کیا کرنا پڑے گا؟ عوام کو باہر نکلنا پڑے گا, سڑکوں پہ اپنے حقوق کی, اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ اگر یورپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں ان کی ڈیموکریسی کی, ان کی جمہوریت کی, تو وہ لڑے ہیں, اس کے لیے باہر نکلے ہیں, انہوں نے احتجاج کیے ہیں. ایسے نہیں انہیں پلیٹ میں رکھ کے یہ چیزیں مل گئیں. پھر دوسری چیز پہ بات کرتے ہیں جو بہت ہی ایک اہم ہے. آرمی چیف صاحب نے کل ایک بیان دیا. اصل میں پارلیمنٹ کے اندر ایک ان کیمرہ سیشن بلایا گیا تھا جس کے اندر وزیر اعظم, جس کے اندر بیکاریوں کا وزیر اعظم اور تمام پارلیمنٹیرینز اور آرمی چیف اور DGI سب شامل ہوئے. وہاں پہ آرمی چیف کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا, ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے کہ پرانا اور نیا پاکستان دونوں کی بحث چھوڑ دیں, دونوں چیزیں چھوڑ دیں. اب بات یہ کریں کہ ہمارا پاکستان, ہمارے پاکستان کی بات کریں, اور عوام کے منتخب نمائندے ہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی منزل کو تعین کریں گے, اس ملک کے جو فیوچر ہے اس کے بارے میں تعین کریں گے, اور جو سینٹر آف گریوٹی ہے, جو پاور ہے, وہ اصل میں عوام ہی ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاک فوج ہے, پاکستان آرمی ہے, وہ آئین اور عوام اور منتخب نمائندوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے, پارلیمان کے ساتھ کھڑی ہے, ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی رہے گی. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے ساتھ جب ہم نے مذاکرات شروع کیے اسی وجہ سے انہیں موقع ملا اور انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ بنا لیا, اور اب وہ ہمارے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں. میری یہ گزارش ہے کہ آپ کا جو بیان ہے یہ بہت ہی خوش آئندہ ہے, اور جو پاک فوج ہے اس کی اصل ڈیوٹیز بھی یہی ہیں کہ وہ پارلیمان اور حکومت کے ساتھ چلے, اور جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کے ساتھ مل کے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی اب پاکستان میں یہ چیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ ایک اور چیز پہ بات کریں گے جو کہ کراچی والوں کے لیے بہت ہی اہم ہے. کراچی وہ ایریا ہے, وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے, جو پاکستان کا ہب ہے, جہاں سے پاکستان کا بہت زیادہ تقریباً 60% جو ٹیکس ہے وہ کراچی سے آتا ہے. تو کراچی کے ساتھ ہی ہمیشہ کیوں ہوتا ہے کہ اب مردم شماری کے اندر کراچی کی جو پوری آبادی دکھائی گئی ہے وہ 1,41 لاکھ دکھائی گئی ہے, جبکہ اس سے پچھلی مردم شماری میں 1,96 لوگ بتائے گئے تھے. تو ایسا کیا ہوا کہ 55 لاکھ لوگ اگلی مردم شماری میں کم ہو گئے دنیا میں, اور پورے پاکستان میں آبادی اوپر جاتی ہے, یہاں اس طرح نیچے سے اوپر جاتی ہے. کراچی میں کیا کیا انہوں نے کہ آبادی کو اوپر سے نیچے لے آئے, اور حقیقت میں جو کراچی کی آبادی ہے وہ تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے. 3 کروڑ سے نیچے بھی ہو سکتی ہے, اوپر بھی ہو سکتی ہے, اگر فری اینڈ فیئر ایک مردم شماری وہاں پہ کرائی جائے. تو کراچی والوں کے
یہ سوال بنتا ہے حکومت کے ساتھ بھی، مردم شماری کرنے والوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ، کہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ ٹیکس بھی ان پہ لگائیں. ابھی نیپرا نے ان کا بجلی کا بل اور بڑھا دیا ہے. لوگ پہلے کراچی کے اندر بھوک سے مر رہے ہیں. فروٹس کے ریٹس پورے پاکستان میں اتنے زیادہ کہیں نہیں ہیں جتنے کراچی میں ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. GDC والوں نے بائیک آؤٹ کیا تو اس سے کچھ بہتری آئی، اور اب جو ان کا ووٹ کا حق ہے وہ بھی کم کیا جا رہا ہے، اور مردم شماری میں ان کی تعداد بھی نیچے دکھا کے ان کے ساتھ ایک اور ظلم کیا جا رہا ہے. اب بات کریں گے سب سے اہم چیز پہ، جو سارے پاکستان کے لیے بہت ہی الارمنگ ہے اور بہت ہی ایک پریشانی والی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پھر سے ایسا خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ دہشت گردی واپس آ رہی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ 2 دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا کہ یا تو ہمیں افغان حکومت جو ہے وہ ان کو TTP والوں کے کیمپ کو اکھاڑے، یا ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو ساتھ ہی افغان حکومت کے نمائندے نے بیان دے دیا آ کے کہ اگر کسی نے ہمارے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی تو ہم جواب دیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے. مطلب افغان طالبان جن کے آنے پہ آپ نے خوشیاں منائی تھی، جن کے آنے پہ آپ نے ڈنڈورے پیٹے تھے اور چائے جا کے پی تھی، وہ آپ کو آگے سے دھمکی دے رہے ہیں کہ نہ ہم TTP کو روکیں گے، نہ اگر آپ نے روکنے کی کوشش کی تو ہم بھی آپ کے مخالف کیمپ میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ BLA بلوچستان لبریشن آرمی اور TTP تحریک طالبان پاکستان، ان کا آپس میں گٹ جوڑ ہونے جا رہا ہے. یہ آپس میں مل کے پاکستان کے خلاف ایجنڈا بنانے جا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہماری سیکورٹی فورسز کے لیے، پاکستان آرمی، ISI، تمام لوگوں کے لیے، حکومت کے لیے، پوری پاکستانی عوام کے لیے الارمنگ ہے کہ اگر یہ پھر سے مل گئے تو خدا نخواستہ کیا پھر سے پورے پاکستان کے اندر پھر سے دھماکے شروع ہو جائیں گے، پھر دہشت گردی کی کارروائیاں شروع ہو جائیں گی، یا خدا نخواستہ پھر سے ہمارے فوجی جوان اور سپاہی یا افسر کوئی بھی ہو، وہ بیچارے اپنے ماؤں کے بیٹے اور بہنوں کے بھائی جو ہیں انہیں پھر سے جانوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی. تو یہ ساری چیزیں ایک دفعہ پھر حکومت کو سوچنی پڑیں گی کہ ان کی پیورٹیز کیا ہیں. کیا صرف عمران خان اور ان کے کارکنوں کو اور PTI کو ختم کرنا، یا پاکستان کے جو دشمن عناصر ہیں، TTP، BLA، اس طرح کی آرگنائزیشن، ان کو روکنا اور پاکستان میں دوبارہ سے دہشت گردی کی نئی لہر آنے سے روکنے کی کوشش کرنا، کیا کرنا ہے یہ اب ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اور سب سے آخر میں بات کرتے ہیں مارشل لا کی، کہ مارشل لا کی یہ خبر آئی کل رات کو. زرداری صاحب انٹرویو دے رہے تھے حامد میر صاحب کو. حامد میر صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ جنرل باجوہ سے ملنے گئے تو جنرل باجوہ نے انہیں ایسے اشارے کہے اور ایسی چیزیں کی کہ میں تو مارشل لا لگا دوں گا. اور ہم نے کہا کہ ہم تو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، آپ جا کے لگا دیں، ملک سنبھالنا چاہتے ہیں تو سنبھال لیں. اور جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں چلا پاؤں گا. تو اس چیز کے بعد تمام جتنے بھی سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز خود کو کہتے ہیں، ان کو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ وہ دوبارہ پھر کیوں جاتے ہیں ان کے پاس. زرداری صاحب کیوں گئے تھے جنرل باجوہ صاحب کے پاس، یا باقی لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ان کے پاس جاتے ہیں؟ غیر جمہوری قوتوں کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ کیوں عوام کے اس ووٹ کی عزت نہیں کرتے اور آپ ادھر بھاگے چلے جاتے ہیں؟ اور پھر جب آپ کو عوام کی ضرورت آتی ہے اور پھر آپ جا کر ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں. تو زرداری صاحب کیوں آپ ان سے ڈرتے ہیں؟ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ آپ مسٹر 10% ہیں. آپ کو دھمکیاں بھی اسی وجہ سے ملتی ہیں اور آپ پھر آگے سے بیٹھ بھی جاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی کرپشن کی ہوئی ہے، آپ نے بھی کرپشن کی ہوئی ہے. تو آپ کو خود بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ پپٹ بن کے نہ بیٹھیں، بلکہ واقعی عوام کی رائے کے لیے آگے نکلیں، جمہوریت کو لے کے آئیں. جس طرح انڈیا نے کیا، وہاں پہ جمہوریت آئی اور 70 سالوں کے بعد وہ خود اپنی پیروں پہ کھڑے ہو گئے. ہم تو ان کے خلاف نعرے ہی لگاتے رہے بچپن سے اب تک، لیکن وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. اب جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے گاڑیاں بنانے کی صنعت میں، اور وہ برطانیہ جس نے تقریباً ہم پہ 200 سال حکمرانی کی، اس سے بڑی معیشت بن گیا انڈیا، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ جمہوریت ہے. اور کوئی بھی جمہوری لیڈر جو ہے وہ بھاگا غیر جمہوری لوگوں کے پاس نہیں جاتا. تو یہ تمام جمہوری لوگوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے، ایک سوچنے کی چیز ہے. آج تک کے لیے اتنے ہی. اگر آپ کو ہماری کوشش اچھی لگی ہو تو لازمی سبسکرائب، شیئر اور لائک کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.